اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے جس میں یہ علی ولی اللہ خلیفہ بالفصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی الخیر خیر العمل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اذانوں میں کہنے جز کے طور پہ ہمارے علماء ہمارے فقہاء اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں۔ شیعہ عقائد کے مطابق اب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں اور 12ویں امام کا انتظار ہو رہا ہے جو قرآن کے ساتھ غار میں ہیں۔ کوئی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے اس وقت یہاں آئے ہوئے ہوں، ہم پہچان نہیں پا رہے۔ غیبت کا ہمارا مطلب یہ ہے، ظہور کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہوگا۔ غیبت کا مطلب یہ ہے ہم پہچان نہیں پا رہے۔ وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی 1150 سال کی عمر ہے اس وقت۔ امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اب رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو۔ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کی کتابیں امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو۔ قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا۔ آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر ہی کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے۔ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف ہوئی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے، تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ نامور شیعہ مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین کی تکفیر کی۔ اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے۔ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس روایت کی ہم تردید کرتے ہیں، اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ جس کے اندر کمزور چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا ہے سر؟ جی ہمارا ہے۔